اللہ فرمائے گا اے میرے صابر بندے اور بندیوں، جب میں نے تم پر آزمائش ڈالا تھا تو تم میرے نزدیک ذلیل نہ تھے، تم میرے نزدیک رسوا نہ تھے، بلکہ میں نے تم پر مصیبت اس لیے ڈالی تھی، تم تو عزت والے تھے، لیکن میں تم پر مصیبت اور آزمائش اس لیے ڈالتا تھا تاکہ میں تم پر مصیبت اور آزمائش ڈال کر کے تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں، اور اس مصیبت کی برکت سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں، تمہارے گناہوں کو ختم کر دوں۔ لیکن اے میرے بندو، تم نے وہ ساری مشکلیں، ساری مصیبتیں میری محبت میں جھیلی، آج میں تم کو بے حساب اجر عطا کروں گا، بے حساب ثواب عطا کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے نابینا لوگوں، اے کوڑ والے، اے جزام والے، آؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا اللہ اکبر کہ جس کو ایک بیماری تھی اس کو ایک جھنڈا دو، جس کو 2 مصیبت تھی اس کو 2 جھنڈے دو، جس کو 3 مصیبت تھی اس کو 3 جھنڈے دو، تو جس کی مصیبت جتنی ہوگی اس کو اتنے جھنڈے دیے جائیں گے، ایسے جھنڈے جو عمرہ اور حکمہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں عزت کے لیے۔ اور پھر ان کو اللہ اکبر جنت سے نکال کر میدان محشر کی جب وہ سیر کرائی جائے گی، تو جب میدان محشر کی سیر ان کو کرائی جائے گی تو محشر والے دیکھ کے کہیں گے یہ اتنی عزت، اتنے وقار، اتنی شان و شوکت کے ساتھ جو آ رہے ہیں، یہ کون سے نبی ہیں، یہ کون سے شہید ہیں؟ تو اس وقت کہا جائے گا نہ یہ نبی ہیں، نہ یہ شہید ہیں، نہ یہ شہادت کا مقام پاتے ہیں، نہ یہ انبیاء کے گروہ سے ہیں، یہ وہ عام لوگ ہیں جن پر اللہ نے دنیا میں مصیبتیں ڈالی تھی، آزمائش ڈالے تھے، اور اللہ کے لیے انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ نے ان کو آج یہ مقام عطا فرمایا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عظمتیں عطا کی۔ اس وقت لوگ تمنا کریں گے کاش ہم پر بھی کوئی مصیبت آتی، اور حتیٰ کہ ایسی مصیبت آتی کہ اللہ اکبر ہمیں کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، اور پھر اس کے بعد پھر یہ ہوگا، اللہ فرمائے گا لے جاؤ ان کو جنت کے دروازے پہ لے جاؤ۔ وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، مالک خازن جنت حضرت رضوان کہیں گے کون ہو تم لوگ؟ تو دوسرے فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے مصیبت اور آزمائش اور تکلیفیں ڈالی تھی، اب ان کو جنت میں داخل کیا جائے۔ تو وہ کہیں گے کہ ابھی تو پورے لوگ قبر سے اٹھے بھی نہیں، یہ دوسری روایت پڑھ رہا ہوں، ابھی پورے لوگ قبر سے اٹھے نہیں، ابھی میزان نہیں رکھا گیا، اعمال نہیں تولے گئے، ابھی سب لوگ قبروں سے باہر نہیں آئے، ابھی میدان محشر گویا کہ پوری طرح سے سجا نہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ انہیں جنت میں داخل کرو؟ تو کہیں گے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کہ جن پہ اللہ نے آزمائش، مصیبت اور تکلیف دنیا میں ڈالی تھی اور انہوں نے صبر کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کا نام اعمال کھولے گا ہی نہیں، ان کا نام اعمال میزان پہ رکھا ہی نہیں جائے گا، ان سے کچھ حساب ہی نہیں ہوگا، ان سے کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا، ان سے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ یہ سکون اور چین کے ساتھ اپنے اپنے محلات کے اندر، جنتی گھروں کے اندر بیٹھیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ لوگ 500 سال پہلے سب جنت میں چلے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگوں کا ادھر حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اور وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے وہ سب مشاہدہ کر رہے ہوں گے حساب و کتاب کا۔ تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کون سی چیز میزان پر سب سے زیادہ بھاری ہوگی؟ یا رسول اللہ کون سی چیز میزان پر سب سے زیادہ بھاری ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کوئی چیز میزان پہ بھاری ہوگی تو وہ آزمائشوں پہ صبر کرنا بھاری ہوگی، اور جو دنیا میں جتنا صبر کرے گا اللہ اس کے لیے پل صراط کو اتنا چوڑا فرما دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر صبر کو، مصیبتوں اور اللہ سے دعا کرو کہ مصیبت نہ آئے، اور مصیبت آئے تو صبر، بیماری آئے، پیسے کی قلت ہو، اللہ نہ کرے اولاد نہ ہو، اولاد ہو تو نافرمان ہو، اگر صبر کرو، کسی سے شکایت نہ کرو۔ آخری میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو مصیبت اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اگر ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں،
اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں تو مصیبت اللہ سے قریب کرنے کے لیے. جیسے لوہے کے اندر، لوہے کو جب بھٹی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو بھٹی سے نکلنے کے بعد لوہا کیسے چمکنے لگتا ہے، ایسے مومن آزمائش اور مصیبت کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، چمکنے لگتا ہے. اللہ کا جو جتنا قریبی ہوگا وہ اتنا آزمائش میں گرفتار ہوتا رہے گا. جب آزمائش میں آ جاؤ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صبر دے. اگر ایک ایک بزرگ کی آزمائش بتاؤں تو حیرت ہوگی، لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں آخری روایت پڑھنے سے پہلے. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے مکاشفۃ القلوب کے اندر. حضرت زکریا علیہ السلام جب یہودیوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا، قتل کرنا چاہا، دوڑاتے رہے، آپ نے چھپنے کی کوشش کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام نے جب درخت میں جا کر کے پناہ لی تو زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر جب پتہ چلا یہود کو کہ اس میں چھپے ہوئے ہیں تو انہوں نے اوپر سے آرا چلا دیا. جب آرا چلایا تو سر پہ جب آرا سر پہ، سوچئے ذرا سر کے بال کوئی کھینچ لے تو کیا کیفیت ہوتی ہے. آرا جب چلنے لگا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے آہ کی، ارشاد ہوا زکریا اگر تم نے دوبارہ آہ کی آواز نکالی تو اپنے محبوبوں کی فہرست سے تمہارا نام نکال دیا جائے. یہ آخری کا جملہ اگرچہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نہیں لکھا ہے، لیکن یہ دوسرے صوفیاء کرام کا بیان کردہ ہے جو اس واقعے سے میں نے جوڑ کر آپ کے سامنے پیش ہے. آپ غور فرمائیں. حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں جو مبتلا ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے، سب ساتھ چھوڑ گئے. ایوب علیہ السلام اتنے بیمار، کبھی شکایت نہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کو دردناک انداز میں شہید کیا گیا. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف کی وادیوں میں جو کچھ کیا گیا، یہ سب چیزیں ہمارے لیے درس عبرت ہے، اسوہ حسنہ ہے. جب مصیبت آئے صبر کرو، بہت مضبوط صبر، کیونکہ صبر میں حکمت یہ ہے، مصیبت آتی ہے تو اس میں حکمت یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی تکلیف سے، بڑی مصیبت سے ہمیں بچایا جاتا. چھوٹی تکلیف، چھوٹی مصیبت دے کر ہمیں بڑی مشکلات سے اور بڑی مصیبتوں سے بچایا جاتا. ایک مرتبہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا میرے بیٹے جب بھی کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آئے تو سمجھنا کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس میں اپنا ہی فائدہ ہے. تو جب یہ بات سنی حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے، کہنے لگے ابا مجھے یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر مصیبت میں کیا حکمت ہو سکتی. کہ بیٹا اس پہ صبر کرنا، کبھی واویلا نہیں کرنا، کبھی ہنگامہ آرا ہی نہیں کرنا. اس کو لگا کہ ابا مجھے ابھی وہ یقین کی منزل حاصل نہیں ہوئی ہے جو یقین کی منزل اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. تو حضرت لقمان حکیم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، اگر ایسی بات ہے تو ہمارے دور میں ایک نبی رہتے ہیں تو ہم اس نبی کے پاس چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں. جب تو ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو تجھے بھی وہ یقین نصیب ہو جائے گا جو یقین اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. بیٹے سے کہا، بیٹے نے تیاری کی. تو تیاری کی تو حضرت لقمان حکیم جو ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اس نبی کی طرف روانہ ہو گئے. جب اس نبی کی طرف روانہ ہوئے، بیٹے کو یہ کہ بھئی ان کی صحبت میں بیٹھے گا، باتیں سنے گا تو یقین پیدا ہوگا. ایک کھچر ساتھ لیا بیٹے کے لیے، کھچر اپنے لیے ساتھ لیا، کھانا ساتھ لیا، پانی ساتھ لیا، لے کر کے چلے. چونکہ وہ نبی اس دور کے دور رہتے تھے تو یہ لوگ جب رستہ چلے تو پانی بھی ختم ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا. اب
کھانا پانی ختم ہونے کے بعد پھر بھوک بڑھی، پھر پیاس بڑھی، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ. آج کل تو ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ بسوں میں سفر کرتے ہیں، کاروں میں کرتے ہیں، ٹرینوں میں کرتے ہیں. کھلے آسمان کے نیچے دھوپ میں اب سفر نہیں ہوتا. وہ کھلے آسمان کے نیچے سفر کی لذت ہمیں نہیں پتہ ہے. بڑی بڑی شدید دھوپ، گرمیوں کا موسم، تو پانی کی شدت، پیاس کی شدت کی وجہ جب پانی نہیں ملا تو کھچر جو تھے وہ کانپنے لگ گئے اور بیٹھ گئے. اور ان دونوں کا حال بھی یہ ہوا کہ یہ کھچروں سے اترنے پہ مجبور ہو گئے، لیکن شوق نبی کی زیارت کا اتنا تھا کہ بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے لقمان حکیم پیدل ہی چلنے لگے. پیدل چلتے چلتے ایک بستی نظر آئی اور بستی کا ایک صاحبان نظر آیا. جب وہ صاحبان بستی کا دیکھا اور بستی پہ نظر پڑی، بیٹے نے کہا ابا دیکھو وہ بستی ہے، وہاں پانی مل جائے گا. لقمان حکیم نے کہا میں بھی بستی دیکھ رہا ہوں. دونوں کو امید کی کرن نظر آئی. نبی سے ملنا تو دور رہا، سفر بیچ میں اٹک گئے. جب بستی دکھی، امید کی کرن جاگی. باپ نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا. جیسے ہی بستی پہ نظر تھی آگے چل رہے تھے، ایک جانور کی ہڈی جنگل کے اندر پڑی ہوئی تھی. اس ہڈی پر زوردار پیر بچے کا پڑا تو وہ ہڈی پیر میں ایسی چبھی کہ اندر سے گھس کر اوپر کو باہر نکل گئی. بیٹے نے چیخ ماری، چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑا. حضرت لقمان حکیم پیاسے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھ کر پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں سوچتے تھے کیسے نکالوں کیسے نکالوں. تو لقمان حکیم نے اپنے دانت سے اس ہڈی کو کھینچ کے نکالا. خون کی پھوار نکل پڑی. اپنے امامے کا کپڑا پھاڑا، اس سے پٹی باندھی. پٹی باندھنے کے بعد بہت خون بہ گیا تو بیٹے کو گود میں لے کر بیٹھے تھے اور بیٹے کی پیاس یاد کر کے آنکھ میں آنسو آ گئے. گرم گرم آنسو بیٹے کے چہرے پہ پڑے. اس نے آنکھیں کھول دی. باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا ابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ مصیبت میں، آزمائش میں صبر کرنا چاہیے، آپ کیوں رونے لگے؟ کہا بیٹا یہ چپکے چپکے کے آنسو، خاموش آنسو، یہ شکایت نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو باپ کے دل میں جو بیٹے کی محبت ہے، کیونکہ اللہ نے فطری طور پہ باپ کے دل میں بیٹے کی محبت پیدا کی ہے، تو بیٹے کی محبت مجھے رلا رہی ہے، میں شکایتاً نہیں رو رہا ہوں. بس پھر بیٹے نے سوال کیا ابا آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں تمہارے لیے بھلائی ہے، کوئی بھی مصیبت آئے گی تمہارے لیے بھلائی ہے. ابا یہ کیا ہوا؟ نبی سے ملنے چلے تھے، کھچر بھی بیمار پڑ گئے، پیدل جا رہے تھے، ہڈی چپ گئی، زخمی کر دیا. آپ کہتے تھے مصیبت میں بھلائی ہے، اتنی مصیبتیں چلی آئی کوئی بھلائی نظر نہیں آتی. باپ بیٹے میں یہ بات ہو رہی تھی. ایک چتکبرے گھوڑے پہ بیٹھ کر ایک نورانی شکل والا آیا اور آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اچھا ہوا تم اس بستی میں نہیں آئے. جب اس نے کہا اس بستی میں نہیں آئے تو لقمان حکیم نے اور ان کے بیٹے نے دیکھا اب تو وہاں کوئی بستی نہیں تھی. کرے وہاں تو بستی تھی. کہا ہاں اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس بستی کو پلٹ دو. اس بستی میں گناہ زیادہ تھے، بستی کے لوگوں کو زمین میں دھسا کر بستی کو پلٹنے کا حکم دیا گیا تھا، اور میں فرشتوں کو لے کر کے اترا تھا کہ دھسا کے بستی کو پلٹ دوں. لیکن جس وقت تم مجھے آتے ہوئے نظر آئے تو میں نے اللہ سے کہا اللہ یہ تو لقمان اور اس کا بیٹا یہ تو نیک لوگ ہیں، یہ بستی میں پانی کے لیے آ رہے ہیں، مولا ان کو روک دے. تو اللہ نے اس دھسانے سے بچانے کے لیے تمہارے بیٹے کے پیر میں جانور کی ہڈی چبو دی، تاکہ ہڈی چبو دی گئی تو تم یہیں کے یہیں رک گئے، اور جب یہاں رک گئے تو تم دھسنے سے بچ گئے. اگر اس بستی میں تم آتے تو تمہیں بھی ان کے ساتھ زمین میں دھسا دیا جاتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہڈی چبوا کر تم دونوں کی جان کو بچا لیا. تب باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹا دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ ہر مصیبت اور آزمائش میں اپنی بھلائی ہے، ہمیں چاہے بعد میں پتا چلے، ہمیں چاہے نہ پتا چلے، لیکن ہر مصیبت میں اپنی بھلائی ہے.
कोई मुसीबत आ जाए, एक्सीडेंट अल्लाह ना करे हो जाए और पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, खोपड़ी को नुकसान हो जाए, जिस्म को नुकसान हो जाए, माल को नुकसान हो जाए, अल्लाह की शिकायत नहीं करना, अल्लाह तेरा शुक्र है। आप कहेंगे मर जाए तो मैं कहूंगा तो भी कहना अल्लाह तेरा शुक्र है। हो सकता है अल्लाह ना करे आगे चलकर काफिर हो जाता, आगे चलकर के मुशरिक हो जाता, आगे चल के गुमराह हो जाता। अरे ईमान पर गया, इससे बड़ी बात क्या है। इसलिए मौत भी ईमान पर आए तो ये शिकवे का मकाम नहीं है, ये जो है वो शिकायत का मकाम नहीं है। तो उसके बाद फिर वो जिब्रील अमीन ने अपना हाथ उसके पैर पे मस किया, उसका पैर फौरन अच्छा हो गया। जो खच्चर और बर्तन खाली पड़े थे वहां हाथ फेरा, खच्चर भी उठकर खड़े हो गए, पानी और खाना सब आ गया। और कई दिन तक सफर करके नबी से मिलने चले थे इसलिए कि बेटे का यकीन पुख्ता हो, लेकिन बेटे का यकीन अब इस वाक़े से पुख्ता हो चुका था। जिब्रील अमीन ने दोनों को उठाया और उठा करके उनकी बस्ती में रख दिया। कई दिनों का फासला पलक के झपकते वो भी तय हो गया। इसलिए कोई मुसीबत, ये कोविड भी, कोरोना भी, चाहे बीमारी हो चाहे जो हो, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। लॉकडाउन भी, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत है। और भी कोई मुश्किल हो उसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई। इतना दिल पे लिख ले, दिल की तख्ती पर, मेरा अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब मेरी माँ मेरा बुरा नहीं चाहती तो मेरा अल्लाह मेरा कैसे बुरा चाह सकता है। जिसने माँ के सीने में दिल रखा है, जब वो मेरा माँ का दिल बनाया किसने, अल्लाह ने, तो जब वो बनाया हुआ दिल बुरा नहीं चाहता मेरा, तो बनाने वाला मेरा कैसे बुरा चाह सकता है। इसलिए कोई ना कोई हिकमत होगी। बीमारी में, तकलीफ में हमें नहीं पता, इसलिए अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और शुक्र कैसे अदा करना चाहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम आइंदा हफ्ते इस पर गुफ्तगू करेंगे। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती, लग़्ज़िश, खामी हो गई तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।